میری گزارش ہوگی مولانا صاحب سے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے، آپ برائے مہربانی اس بیان کو واپس لیں۔ دن پہلے ایک خطاب کے دوران ہمارے پاک افواج کے جوانوں، ہمارے شہداء اور ہمارے غازیوں کے بارے میں کامنٹ کیا گیا، جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ شہید اور جو غازی ہیں، یہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج ہم جس طریقے سے سکون کے ساتھ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن ملکوں کے پاس اس طرح کے جوان موجود نہیں ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن ملکوں میں کے پاس سہولیت نہیں ہے، آج ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ دیکھیں اس وقت آپ کے اڑوس پڑوس میں اور ہمارے باقی جگہوں پہ دیکھیں کہ جو ممالک جن کے پاس فورسز نہیں تھیں، آپ اگر میں مثال دے دیتا ہوں، آپ فلسطین کا آپ مثال دیکھ لیں، آپ باقی ممالک کا مثال دیکھ لیں، کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، معصوم عورتوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، معصوم بچوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، بزرگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اور لوگوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس اس طرح سے آرگنائز جو ہے وہ ان کی اپنی ملٹری نہیں تھی، اور ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھیں جو کہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس ہمارے فوجی جوان، ہماری پاک افواج جس نے ہر محاذ میں پاکستان کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ریسنٹلی ہی جو پاک بھارت جنگ ہوئی، اس پاک بھارت جنگ میں جس طریقے سے ہماری ایئر فورس اور ہماری فوج نے اور ہماری نیوی نے مشترکہ طور پہ کارروائیاں کیں، اور جس اسٹریٹجی کے ساتھ بھارت کو عبرتناک شکست دی، بھارت جو آپ کا بدترین دشمن، جس کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہر طریقے سے کہیں نہ کہیں پہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، یا کبھی وہ خود لڑتا ہے یا تو اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان سے لڑتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کو بھی عبرتناک شکست کسی اور نے نہیں دی، ہماری انہی افواج نے دی، ہماری انہی فورسز نے دی۔ اور وہ جوان جو کہ اپنے گھر سے جب ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے والدین سے یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ جی دعا کریں کہ ہمیں اگر کچھ بھی ہو تو ہمیں شہادت کا رتبہ ملے۔ ان شہداء کی فیملیز کی دل آزاری ہوئی ہے، نہ صرف اس شہداء کی فیملی کی دل آزاری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر اس پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ ایک نہایت ہی معتبر سیاستدان ہیں، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں، یہ میری گزارش ہوگی، التجا ہوگی، کیونکہ ان کی بھی سب بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں، اس طرح کے بیانات نہ دیں، ان بیانات کو وہ واپس لیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی انسان کا کوئی رتبہ کم اوپر زیادہ نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کا مقصد وہ نہ وہ کہہ گئے ہوں، تو کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کبھی رواں بیانی میں یا کسی جگہ پہ آپ نے کہہ دی، اس کے الفاظ واپس لینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے جو دیکھے جی آپ جو ہے آپ نے اپنی بیان واپس لے لیا۔ اس سے آپ کا رتبہ بڑھتا ہے، اس کی آپ کی پوزیشن بڑی ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی رواں بیانی میں کوئی بات غلط نکل بھی جاتی ہے، تو اگر میں کسی سے جو ہے وہ اپنے الفاظ واپس لے لوں، یا جن کی میں نے دل آزاری کی ہے ان کو اگر میں معذرت بھی کر لوں، تو اس سے میرے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی ایگو ایشو ہونا چاہیے۔ اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک نہایت ہی اہم جز ہے، اور وہ چند بڑی پولیٹیکل پارٹیز جن کے رہنماؤں کو ان کے فالوئنگ ہے، ان کے لوگ سنتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو آپ کی گفتگو، انداز گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کا کوئی منفی جو ہے وہ چیز نہ لیں۔ تو میری گزارش ہوگی مولانا صاحب سے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے، آپ برائے مہربانی اس بیان کو واپس لیں، کیونکہ اس بیان سے کس کو فائدہ ہوا؟
آپ نے چلو بیان تو دے دیا. اچھا بیان دینے سے بھی میں ایک بات بتا دوں کہ کسی کو بھی کم زیادہ بولنے سے اگلے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا. مطلب جو شہداء کا رتبہ ہے، آج بھی شہداء کا رتبہ سب سے عظیم ہے. آج بھی جو ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. آج بھی ہمارے غازی جو ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. تو ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، نہ ہی ان کے رتبے میں کوئی اثر پڑے گا. لیکن خوش کون ہوگا آپ کے اس بیان کے بعد بھارت میں کس طریقے سے اس کو شہ سرخیاں ملی، انڈین میڈیا نے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اچھالا، اور کس طریقے سے کس کو فائدہ ہوا. اور اس وقت جب آپ کے پاس پورے خطے میں جو پوزیشن چل رہی ہے، یا پاکستان کے اندرونی بھی کچھ چیلنجز چل رہے ہیں، اندرونی طور پر بھی بھارت کی پراکسیز سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں. ہمارے پاس وہ پراکسیز یا طالبان کی پراکسیز سے، یا طالبان سے جس طرح ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، یا بی ایل اے سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، تو یہ جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں ہماری فورسز کی، اس میں تو ہمیں ایک یونٹی کا میسج دینا چاہیے کہ ہم پوری قوم یونائٹڈ ہے، اور ہم ہیں یونائٹڈ، اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں. جب پاک بھارت جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو ہر آدمی میں سمجھتا ہوں مجاہد تھا. میں تو کہوں 22 کروڑ عوام ہمارے غازی تھے، جو نوجوان بچے اس پاک بھارت لڑائی کے دوران سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور اگر بھارت میں تنقید کر رہے تھے یا بھارت کو ایکسپوز کر رہے تھے، بھارتی پروپیگنڈا کو ایکسپوز کر رہے تھے، وہ سارے غازی ہیں ہمارے. وہ مائیں جو گھر میں بیٹھ کر دعائیں کر رہی تھیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ان فوجی جوانوں کے لیے، چاہے وہ سویلین کی مائیں ہوں، چاہے وہ فوجی جوانوں کی مائیں ہوں، سب دعائیں کر رہے تھے اپنے ملک کے ان فوجی جوانوں کے لیے، اپنے ان ایئر فورس کے جوانوں کے لیے. وہ سب دعا وہ سب غازی ہیں. یہ جو لڑائی ہوئی تھی سب نے لڑی ہے. تو آپ جب ہم پوری قوم ایک ہو گئے تھے، اور ہم ایک ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستانی قوم ایک رہے گی، تو ہم اس طریقے کے بیانات کے ذریعے یا کسی بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی کو کم زیادہ کیوں کر رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی کسی چیز پہ اعتراض ہے تو آپ کو پورا آئینی اختیار ہے کہ آپ اپنا رائے رکھ سکتے ہیں. آپ کو کسی رجیم پہ اعتراض ہے تو آپ کسی رجیم کے لیے اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان شہداء کو، وہ شہداء کیونکہ شہید ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اپنی جان دینا ایک بہت بڑی چیز ہے. انسان کو اتنی سی چوٹ جب لگتی ہے تب انسان جو ہے کیا تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس تکلیف کے لیے کس طرح ہاسپٹلز میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور اپنے علاج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جان قیمتی ہوتی ہے. ہم سارا دن جو بھی لوگ ہمارے مزدور جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان کے لیے، اپنے اولاد کی جان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ماں اور کوئی بہن، کوئی باپ، کوئی بچہ، کوئی بھائی اپنے کسی بچے کو فوج میں بھرتی کرتا ہے تو صرف وہ تنخواہوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. تنخواہ کے لیے 200 اور بھی کاروبار ہیں، بزنس، لوگ اس سے بہتر کاروبار بھی کر سکتے ہیں. وہ اس وطن کی محبت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ وطن کی مٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس مٹی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ایک جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. اس جذبے کی کوئی قیمت تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا صاحب کا مقصد وہ نہ ہو، اگر کہہ بھی دیا ہو تو اس کو واپس لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس، ہمیں اس وقت اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو دیکھنا ہے، اور ایک قوم بن کے ہم گلدستہ ہیں، پوری قوم ایک گلدستہ ہے. ہم سب ایک ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ماضی میں کسی سے کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ہیں ایک قوم، ہماری پہچان ایک قوم ہے. جب پاکستان بھارت جنگ ہو رہی تھی، یہ میرے صحافی بھائی سارے بیٹھے ہوئے، ہم سب اسی ملک میں بیٹھے ہوئے تھے نا. واللہ عالم کسی کو کوئی خوف تھا، کسی کو کوئی ڈر تھا، آپ سب ایک جذبہ تھا، ایک جذبہ تھا، ایک دعائیں بھی ہو رہی تھیں اور دوائیں بھی ہو رہی تھیں. ہر کوئی اپنے اپنے رول پلے کر رہا تھا. کوئی واٹس ایپ گروپ پہ کر رہا تھا، آپ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی سوشل میڈیا پہ کر رہا تھا، کوئی انٹرنیشنل میڈیا پہ کر رہا تھا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے. تو ہر ایک اپنا رول پلے کر رہا تھا. ہماری پوری قوم نے اپنا رول پلے کیا ہے. تو ہمارا جذبہ وہی ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسے کوئی بھی بیان نہیں دینا چاہیے جس سے آپ کسی بھی ان شہداء کے لیے اس طرح کے ریمارکس دیں. اور میں نے پھر کہا کہ ان بیانوں سے کسی شہید کے رتبے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ایک میسج برا جاتا ہے. ہمیں ہمارے اختلافات، میں نے کہا ہیں، جب ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے
جنرل ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کی، بڑے وبانگ دہل کی،